نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ حضرات گرامی قدر، خلافت راشدہ کا عنوان یقیناً ایمان افروز بھی ہے اور بصیرت افروز بھی۔ جب بھی کبھی خلافت راشدہ کی بات ہوتی ہے، وہ لوگ جو مقام خلافت کو اور خصوصاً مقام خلافت راشدہ کو سمجھتے ہیں، ان کے سینوں کے اوپر ایک بہار آ جاتی ہے، دلوں کے اندر ایک توانائی، حوصلے، ولولے اور تنتنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور خلافت راشدہ کی محبت سے سرشار ہو کر وہ لوگ جذبات کی اس بلندی کو چھونا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ جذبات جنہوں نے کسی دور کے اندر رومت الکبریٰ کو خم کر دیا تھا، کلیسا کی ہیبت کو مٹا دیا تھا، کسریٰ کے آتش کدے کو بجھا دیا تھا، اور پوری دنیا کے اندر توحید و سنت کے جھنڈے کو لہرا دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کا انتہائی معمولی، انتہائی ادنا، انتہائی حقیر سا طالب علم ہوں، اور میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی، عزت کی اور افتخار کی بات ہے کہ اس دور پرآشوب میں جب کہ لوگ اپنے اپنے مفادات اور اپنے اپنے تصورات اور اپنے اپنے معتقدات کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، میں الحمدللہ ثم الحمدللہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب بھی بات کرتا ہوں، الحمدللہ کتاب و سنت کے حوالے سے اپنی گزارشات کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ توفیق، اس کے اندر میرا کوئی کارنامہ نہیں، وما توفیق الا باللہ، جتنی بھی تھوڑی بہت قلم کی، زبان کی توفیق دی ہے، یہ خالصتاً میرے رب کا فضل، اس کی عطا ہے۔ اس کے اوپر نہ کوئی گھمنڈ ہے، نہ کوئی غرور ہے، نہ کوئی فخر ہے، بلکہ اطمینان ہے، عاجزی ہے، انکسار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سینئر میرے سرپرست بھائی، میرے علماء، اس علاقے کے فضلاء یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی ان کی سرپرستی کے اندر، ان کی ہمراہی کے اندر ہم سب کو مل جل کر کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا عظیم ترین فریضہ انجام دینے کی سعادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہرور کرتا ہی رہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے یہ انتہائی عزت اور انتہائی وقار کی بات ہے، انتہائی شرف اور سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ نہ میں شاہوں کا سناہا ہوں، نہ جاگیرداروں کا، نہ سرمایہ داروں کا حاشیہ بردار ہوں۔ میرا تعارف کیا ہے، نہ مشیر ہوں، نہ وزیر ہوں، نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے لیے انتہائی بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھ کو شاہوں کی حشامت کا سلیقہ ہی نہیں، ظہیر کے لب ہلتے ہیں پیمبر کی ثناخوانی میں۔ حضرات گرامی قدر، نبی مہرباں میری محبتوں کے مخلوقات میں سب سے بڑے مرکز ہیں، ان سے زیادہ محبت کائنات میں مجھے صرف اپنے خالق و مالک کے ساتھ ہے، اور ان کی ذات والا صفات کے مقابلے کے اوپر نہ مجھے کسی سے پیار ہے، نہ مجھے کسی سے محبت ہے، نہ کسی سے عقیدت ہے۔ میرے مراکز محبت تین ہیں جو میرے رب نے مجھے سمجھا دیے ہیں۔ ایک میرے رب کی ذات ہے جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا پالنہار ہے، میرے دل کی دھڑکنوں کا مالک ہے، میرے احساس و شعور کا مالک ہے، میری بصیرت و بصارت کا مالک ہے، میری سماعت کا مالک ہے، میری فکر کا مالک ہے، میری طاقتوں کا مالک ہے، میری روح کا مالک ہے، میرے رزق کا مالک ہے، میری عزتوں کا مالک ہے، میری جان کا مالک ہے۔ میری محبتیں اس کے ساتھ انتہائی شدید ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنوں کی محبت اللہ کے ساتھ انتہائی شدید ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جمی مخلوقات میں مجھے پیار ہے تو کالی کملی والے سے پیار ہے۔ کالی کملی والا آقا جو سید الاولین والآخرین ہے،
جو فخر موجودات ہے، جو حبیب خدا ہے، جو خلاصہ کائنات ہے، جو امام الاتقیاء ہے، جو سید الابرار ہے، جو ابو بکر و عمر کا داماد ہے، جو عثمان و علی کا سسر ہے، جو سیدنا بشیر ہے، جو سیدنا نذیر ہے، جو بحرین کا خزینہ دار ہے، جو مدثر و مزمل کہلوانے والا ہے، جو عرب و عجم کا مقتدا ہے، جو سید الثقلین ہے، جو بدر الدجا ہے، جو شمس الضحیٰ ہے، جو والی بطحا ہے، جو انبیاء کا امام ہے، جو خاتم الابرار ہے، جو خاتم المعصومین ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، جس کے بعد کسی نبی کے ہونے کی کوئی امکان اور کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے آقا کے بعد علماء تو آتے رہیں گے، فضلاء تو آتے رہیں گے، اتقیاء تو آتے رہیں گے، ازکیاء تو آتے رہیں گے، ابرار تو آتے رہیں گے، علماء تو آتے رہیں گے، صاحبان ذی حشمت و ذی وقار تو آتے رہیں گے، سپاہ سالار و جرنیل تو آتے رہیں گے، لیکن جہاں تک تعلق ہے نبوت کی بات کا، میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کائنات کے لوگوں کو میرے رب نے سمجھا دیا، کائنات کے لوگوں سن لو، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور جو بھی آپ کے بعد دعوی نبوت کرے، چاہے مسیلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے راشد الحلیفہ ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے حسین علی مازندانی ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، حضور کے بعد ہر مدعی نبوت پہ لعنتیں برستی رہیں گی، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، حضور کے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا۔ اور چلتے چلاتے ایک علمی نقطے کو بھی علماء کی موجودگی کے اندر واضح کر دوں، یہ بات اظہر من الشمس ہے، اور یہ بات اٹل ہے، حقیقت ہے، اس لیے کہ میرے آقا کی ہر پیشین گوئی حق ہے، سچ ہے، برحق ہے، کہ حضور کے بعد ایک وقت وہ بھی آئے گا جب دمشق کی جامع مسجد کے مینار کے اوپر سیدنا روح اللہ اتریں گے، اور سیدنا روح اللہ جو ہیں ان کے اترنے کے بعد ان کا عالم یہ ہوگا، ان کے ماتھے سے گرنے والا پسینہ وہ اس طرح ہوگا جس طرح سچے موتی گرتے ہیں، جہاں تک سیدنا عیسیٰ کے سانس کی مہک جائے گی یا آپ کی نگاہ جائے گی، وہاں تک کافر مرتا ہی چلا جائے گا۔ سیدنا روح اللہ لد کے مقام کے اوپر دجال کو قتل کریں گے، اور دجال جو ہے اس کو آپ نہ بھی قتل کریں تو دجال جو ہے آپ کو دیکھ کے نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر کے زمین کو جھوٹی خدائی کے فتنے کے دعوے دار سے پاک کر دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، نقطے کی بات یہ ہے، کوئی اشکال پیدا کرنے والا اور کوئی شک و شبہ پیدا کرنے والا یہاں پر شک و شبہ پیدا کر سکتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی ہیں، اگر وہ آ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے حضور کے بعد تو کوئی نبی آ گیا۔ حضرات، کسی دھوکے باز کے دھوکے کا شکار مت ہو جانا، کسی کذاب کے کذب و افترا کی زد میں مت آ جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلام حمید نے اس امر کا اعلان فرما دیا، آپ سیدہ مریم کی جھولی کے اندر موجود تھے، اپنی بستی کے اندر آپ جو ہیں سیدہ مریم آپ کو اٹھائے ہوئے آئیں، بستی کے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابو کمرا سوئم وما کانت امو کی بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں نے خیانت کی تھی۔ فاشارت الی، سیدہ مریم نے اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا۔ بستی کے لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیہ، وہ کیسے ہم اس کے ساتھ کلام کر سکتے ہیں جس کو بھی جھولنا نہیں آتا، جو ابھی ماں کی گود کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عیسیٰ نے اپنی ماں کی گود سے ندا دی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میری ماں کی طہارت کے اوپر شک کرنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، رب نے مجھے نبی بنایا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ نے ولادت عیسیٰ کا ذکر کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور کے بعد نہیں ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت اگر ملی ہے حضرت رسول اللہ کی کائنات میں آمد سے پہلے ملی ہے۔ گویا یہ بات اگر من الشمس ہے، حضور سے پہلے دنیا سے چلے جانے والا کوئی نبی بحکم خدا زندہ معجزہ بن کر کائنات کے اندر جلوہ گر اگر ہو جائے تو اس سے ختم نبوت کے اوپر آنچ نہیں آتی، لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہمارا استدلال یہ ہے، ہمارا اس موقع کے اوپر پکار یہ ہے،
خان صاحب آپ بھی ہماری پکار کو سن لیں. عاطف قادیانی کو مشاورت کے عہدے کو پر مقرر کرنے والے خان صاحب ختم نبوت کے پروانوں کی اس پکار کو سن لیجئے. حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا ہم اس کو کذاب کہتے رہیں گے, اس کو ملعون کہتے رہیں گے, اس کو بے ایمان ڈاکو کہتے رہیں گے. حضور کے بعد ہم کسی کو نبی نہیں مان سکتے. اس کو بات تھوڑی کھولے, تھوڑی آواز کھولے. حضرات گرامی قدر, اب ذرا بات کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہیں. کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے اصل میں دو کاموں کو لے کے آئے. کام جزوی اعتبار سے درجنوں ہی سینکڑوں انبیاء نے انجام دیے, لیکن بنیادی طور پر انبیاء علیہ السلام دو کاموں کو انجام دینے کے لیے آئے. ایک کام حضرت حافظ شریف صاحب کی موجودگی میں, حضرت مولانا ارشاد الحق عصری صاحب کی موجودگی میں, حضرت مولانا عبدالحی انصاری صاحب کی موجودگی میں, علماء کرام اور فضلاء اعظام کی موجودگی میں. پہلا کام جو انبیاء علیہ السلام نے انجام دیا, وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. انبیاء کی دعوت جس کی بنیاد کے پر انہوں نے کائنات کے لوگوں کو مخاطب کیا یہی تھی, نہ سورج کے سامنے جھکا کرو, نہ ستارے کے سامنے جھکا کرو, نہ چاند کے سامنے جھکا کرو, نہ شجر و حجر کے سامنے جھکا کرو, نہ گنبد و دیوار کے سامنے جھکا کرو, نہ سائے کے سامنے جھکا کرو, نہ مردوں کے سامنے جھکا کرو, نہ زندوں کے سامنے جھکا کرو, اور جبین نیاز کو اگر جھکایا کرو تو مالک کائنات کے آستانے پہ جھکایا کرو. پہلا پیغام انبیاء علیہ السلام کا بشمول حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت کو لے کے آئے. اور دوسرا کام جو انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انجام دیا, وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. انبیاء علیہ السلام نے دوسری دعوت یہ دی, ہمارے نقش قدم پہ چلا کرو, اللہ کی پوجا کیا کرو, ہماری بات کو مانا کرو, ہمارے اسوے ہمارے راستے کو اختیار کیا کرو. گویا کہ انبیاء نے سبق دیا, بندگی ہوگی تو اللہ کی ہوگی, اور اطاعت ہوگی تو رسول اللہ کی ہوگی. اور ہمارا مسلک, ہمارا عقیدہ, ہماری دعوت, اور یہ میرے مسلک کی بات نہیں بلکہ میرے دین کی بات ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. دنیا کے اندر جس نے محمد کریم کی بات کو ماننا ہے, رب اکبر کی قسم ہے اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ماننا بلکہ اس نے اللہ کی بات کو ماننا ہے. حضرات گرامی قدر, اس لیے کہ کائنات نے جس نے بھی علم کو حاصل کیا اس نے استادوں سے حاصل کیا. حضرات گرامی قدر, ہم نے علم کو حاصل کیا علامہ شہید سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا. حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا. حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا. سید نذیر حسین محدث دہلوی سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت شاہ عبد الرحیم سے حاصل کیا. اور بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک پہنچی. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے علم کو حاصل کیا, جبل استقامت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا. احمد ابن حنبل نے علم کو حاصل کیا. امام الفقہا حضرت امام شافعی سے حاصل کیا, امام شافعی نے علم کو حاصل کیا. حضرت مالک سے حاصل کیا, حضرت مالک نے علم کو حاصل کیا. حضرت نافع سے حاصل کیا, حضرت نافع نے علم کو حاصل کیا. عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا, عبداللہ ابن عمر نے علم کو حاصل کیا. حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا. لیکن جب حضور کی باری آئی, حضور نے علم کو حاصل کیا. نہ کالج سے حاصل کیا, نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا, نہ مکتب سے حاصل کیا, نہ مدرسے سے حاصل کیا, نہ علماء سے حاصل کیا, نہ اکابرین سے حاصل کیا, نہ شیوخ التفسیر سے حاصل کیا, نہ شیوخ الحدیث سے حاصل کیا. آقا نے علم کو حاصل کیا. علام الغیوب سے حاصل کیا, ستار العیوب سے حاصل کیا, علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا, فعال لما یرید سے حاصل کیا, سریع الحساب سے حاصل کیا, شدید العقاب سے حاصل کیا, قابل التوب سے حاصل کیا. روح زمین کے اوپر ایک حقیقت ہے, لا یذل ربی ولا ینسا, میرے رب کا علم بھی غلطی سے پاک ہے اور رب کے تلمید رشید حضرت رسول اللہ کا علم بھی غلطی سے پاک ہے.
حضرات گرامی قدر، حضرت آقا علیہ السلام نے اپنی روشن تعلیمات کے ذریعے پوری کائنات کو منور فرما دیا۔ وقت تنگی داما کا گلہ کر رہا ہے، دامان باغبان سے کف گل فروش تک بکھرے ہوئے ہیں سینکڑوں عنواں میرے لیے۔ اور دوسرے الفاظ میں کیا بات کہوں کہ حضرات گرامی قدر، دامان باغبان سے کف گل فروش تک بکھرے ہوئے ہیں سینکڑوں عنواں میرے لیے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن تنگی داما کی وجہ سے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، اور کبھی شاعر کے الفاظ میں اور کبھی اشارہ جات کے اندر اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت آقا نے اپنی روشن تعلیمات کے ذریعے پوری کی پوری دنیا کو منور فرما دیا۔ بقول حالی اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا، اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کے نور کے ساتھ اور اپنی روشن تعلیمات کے ذریعے پوری کائنات کو منور فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، بد اعتقادی کا خاتمہ فرما دیا۔ لات و منات و عزا و حبل لیلا بوانا کو گرا دیا، اور حضرات گرامی قدر شجر و حجر کی پوجا کا دروازہ بند کر دیا، گنبد و دیوار کی پوجا کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، ایک اعتقادات کا انقلاب، حضرات گرامی قدر ایک معاشرت کا انقلاب۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، ان کو بیٹیوں کی عزت و آبرو کا محافظ بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، لوگ شراب کے جام لڑانے والے تھے، ان کو شراب کے مٹکے توڑنے کا حکم دے دیا۔ لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے والے تھے، ان کو یہ سبق پڑھا دیا۔ حضرات گرامی قدر، انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا۔ جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا، اور جس نے ایک کو مارا اس نے پوری انسانیت کو مارا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی ناک پہ جھگڑا، کبھی اپنی پگڑی پہ جھگڑا، کبھی قبائلی عصبیت کے پر جھگڑا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ نے ان کو ایسی لڑی کے اندر پڑھو دیا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں۔ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے۔ انما المؤمنون اخوہ کا سبق ایسا ان کو پڑھا دیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ان کو یہ سبق پڑھایا۔ رشتے اگر بنتے ہیں حقیقی معنوں میں تو رشتوں کی بنیاد نہ علاقہ ہوتا ہے، نہ رنگ ہوتا ہے، نہ نسل ہوتی ہے، بلکہ رشتے اگر بنتے ہیں تو بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ حقیقت میں رشتے کی اگر بنیاد ہے تو مالک کائنات کی توحید ہے۔ اگر توحید نہ ہو تو ابراہیم کا بابا آذر ابراہیم سے غیر متعلق ہے، اگر توحید نہ ہو تو نوح کا بیٹا سیدنا نوح سے غیر متعلق ہے، اگر توحید نہ ہو تو جناب نوح اور لوط کے بستروں پہ سونے والیاں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ جب انہوں نے نبیوں کی دعوت کو نہیں مانا، نبیوں کے پیغام کو نہیں مانا، ان کے عقائد کو نہیں مانا، اللہ نے ان کے تعلق کو منقطع فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کا سگا چچا جو ہاشمی ہے، جو کرشی ہے، جو مطلبی ہے، جب اس نے عقیدہ توحید کو نہیں مانا، آسمان کی بلندیوں سے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اور حضور کے نظام کو ٹھکرانے والے ابو لہب، جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے تیرے پہ لعنتیں برستی رہیں گی۔ حضرات گرامی قدر، اوسیوں کو حضرتیوں کے ساتھ ملا دیا، مکیوں کو مدنیوں کے ساتھ ملا دیا، حضرات گرامی قدر عربیوں کو اجمیوں کے ساتھ ملا دیا، کالوں کو گھوروں کے ساتھ ملا دیا، بوروں کو سرخوں کے ساتھ ملا دیا، ایک ہی نسبت کو باقی رہنے دیا، باقی سب نسبتیں وجہ پہچان بن گئیں۔ اگر نسبت باقی رہی تو توحید کی باقی رہی، دین کی باقی رہی۔ حضرات، آج میرے ملک کے مسائل کی اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ ہم پارٹی پرست ہیں، ہم
برادری پرست ہیں، ہم علاقہ پرست ہیں. اللہ کی قسم ہے اس ملک کو نہ خان صاحب کی ضرورت ہے، اس ملک کو نہ میاں صاحب کی ضرورت ہے، اس ملک کو نہ پارٹیوں کی ضرورت ہے، اس ملک کو نہ برادریوں کی ضرورت ہے. اس ملک کو ضرورت ہے یا رب کے قرآن کی ضرورت ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کی ضرورت ہے. حضرات گرامی کا توجہ کے ساتھ میری بات کو سن لیے. اشارات کے اندر اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، سفر کر کے آیا ہوں. حوصلہ ہمت سٹیمنا کم ہے، لیکن اپنی معروضات کو فیصل آبادیوں کے سامنے، فیصل آباد کے زندہ دلوں کے سامنے جنہوں نے بطل حریت حضرت علامہ شہید کی للکار ہتافت کو سنا ہے، جنہوں نے شہید ملت حضرت حبیب الرحمان کی پکار و للکار کو سنا ہے، آج میں ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہوں اور ان کے سامنے اپنے سیاسی اور مذہبی اور دینی موقف اور جماعتی موقف کو رکھنے کے لیے آیا ہوں. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند. حضرات گرامی قدر، میں نہ وفادار ہوں، نہ جاگیردار کا وفادار ہوں، میں نہ وفادار ہوں، نہ سرمایہ دار کا وفادار ہوں، میں نہ وفادار ہوں، خان صاحب کا وفادار ہوں، میں نہ وفادار ہوں، میاں صاحب کا وفادار ہوں. میں وفادار ہوں ابو بکر و عمر کا وفادار ہوں، اور سب سے بڑھ کر سید الابرار کا نوکر ہوں، ان کا غلام ہوں. اور انشاءاللہ اپنے مسلک کے لوگوں کے روح کو بنی گالا سے ہٹا کے چھوڑوں گا، رائے بند سے ہٹا کے چھوڑوں گا، اور مکہ مدینہ کے ان کے چہرے کو برما کے چھوڑوں گا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ حضرات گرامی قدر، نظام خلافت راشدہ جو ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک کے اوپر چل کر ایک ریاست کے نظم و نسق کو سنبھالنے کا ہمارے سامنے مثالی دور ہے. حضرات گرامی قدر، ابو بکر و عمر کا ہم پہ احسان کیا ہے، عثمان و علی کا ہم پہ احسان کیا ہے. ابو بکر و عمر عثمان و علی کا اصل احسان ہماری ذاتوں پہ پتہ کیا ہے. ابو بکر و عمر نے اس بات کو بتلا دیا، حضور تو معصوم عن الخطا تھے، حضور تو وما ينطق عن الهوى تھے، حضور تو اللہ کے برگزیدہ تھے، حضور تو اللہ کے پیمبر تھے، حضور تو اللہ کے رسول تھے. حضور کا کبھی نعم البدل ہو سکتا ہی نہیں ہے، حضور کا کوئی متبادل ہو سکتا ہی نہیں ہے، حضور کا کوئی جگہ لینے والا ہو سکتا ہی نہیں ہے. لیکن امتیوں نے اگر چلنا ہو تو ابو بکر نے چل کے بتلا دیا، عمر نے چل کے بتلا دیا، عثمان نے چل کے بتلا دیا، علی نے چل کے بتلا دیا. اور جھوٹ بولنے والوں تم کہتے ہو حضور کے بعد نظام اسلام نہیں آ سکتا. آؤ ابو بکر کی خلافت کو پڑھو، عمر کی خلافت کو پڑھو، عثمان و علی کی خلافت کو پڑھو. آج بھی زمین کے اوپر خلافت راشدہ کے ماڈل کو نافذ کیا جا سکتا ہے. ابو بکر عمر عثمان و علی کے نقش قدم پہ چلا جا سکتا ہے. حضرات گرامی قدر، ایک ماڈل ہے مدینہ طیبہ کا جو خان صاحب پیش کرتے ہیں. اس ماڈل میں مدینہ طیبہ کے توجہ کے ساتھ میری بات سننا. ریاست پاکستان کو مدینہ طیبہ بنانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن مشاور کی سیٹ کے اوپر کسی حفیظ و علیم کو بٹھانے کی بجائے ایک مرتد کو بٹھانے کا اعلان کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر، مدینہ کی ریاست کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن شہر لاہور کے اندر، شہر پتوکی کے اندر، شہر ساہیوال کے اندر، شہر حیدرآباد کے اندر، شہر کراچی کے اندر بدکاری کے اڈوں کو کھلا رہنے کی اجازت دیتے ہیں. مدینہ طیبہ کی ریاست کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن پرل کانٹیننٹل کے اندر، اواری کے اندر، میریوٹ کے اندر، شیرٹن کے اندر شرابوں کو بکنے کی اجازت دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر، دعویٰ تو مدینہ طیبہ کی ریاست کا کرتے ہیں، لیکن ہیلی کاپٹر کو استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دعویٰ تو مدینہ طیبہ کی ریاست کا کرتے ہیں، لیکن عارف الوی صاحب اپنے ساتھ 28 جو ہیں وہ ان کے اندر 28 گاڑیوں کو اپنے آگے پیچھے لے کے چلتے ہیں. دعویٰ تو
مدینہ کی ریاست کا کرتے ہیں لیکن ایئر فورس کے چارٹر پلین کے اوپر اسلام آباد سے کراچی کا سفر کرتے ہیں، وہ آؤ تمہاری حقیقت و حیثیت کیا ہے؟ تم تو خلفائے راشدین کے جوتے کے تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا فاروق اعظم جس وقت امیر المومنین تھا، جس وقت خلیفۃ المسلمین تھا، ایمانداری سے یہ بات بتلانا مسجد نبوی شریف کے باہر کیا کوئی گارڈ موجود ہوتے تھے؟ مجھے یہ بات بتلانا مسجد نبوی شریف کے اندر کیا کوئی پروٹوکول کا افسر موجود ہوتا تھا؟ مسجد نبوی شریف کے اندر کیا کوئی قیمتی قالین موجود ہوتے تھے؟ مسجد نبوی شریف کے اندر کیا کوئی شاہانہ کھانے موجود ہوتے تھے؟ اللہ کی قسم ننگی زمین کے اوپر یا معمولی چادر کے اوپر حطاب کا بیٹا لیٹا ہوتا تھا، لیکن حطاب کے بیٹے کے سینے میں رب کی توحید کی غیرت ہوتی تھی، حضرت رسول اللہ کا پیار ہوتا تھا، حضرت رسول اللہ کی اتباع کا احساس ہوتا تھا، حضرت امیر المومنین کی، حضرت عمر فاروق کی جرأت کا عالم یہ تھا، دبدبے کا عالم یہ تھا، رعب کا عالم یہ تھا کہ کیسر و کسریٰ کے شیر دل جرنیل بھی سیدنا فاروق کے نام کو سن کے اپنی کچھاروں میں کب کپایا کرتے۔ عظمت صحابہ، خلفائے راشدین، خلفائے راشدین، خلفائے راشدین، عظمت صحابہ۔ حضرات گرامی قدر، حضرات گرامی قدر ایمانداری سے بتلائیے، آپ مدینہ طیبہ کی ریاست چاہتے ہیں، سچی سچی بات بتلائیے۔ حضرات مدینہ کی ریاست سچی بات بتلائیں، مدینہ کی ریاست چاہتے ہیں آپ؟ حضرات پھر مجھے یہ بات بتلائیے، مدینہ طیبہ کی ریاست اگر پاکستان کو ہم نے بنانا ہے، اور انشاءاللہ بنانا ہے، انشاءاللہ بنانا ہے، انشاءاللہ۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ اعتصام قدم بڑھاؤ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ حضرات گرامی قدر ہم نے انشاءاللہ بنانا ہے، اور یہ ویژن میرا ویژن نہیں ہے، کسی انتہا پسند ملا کا ویژن نہیں ہے، یہ بابا صحافت حضرت مولانا ظفر علی خان کا ویژن ہے، یہ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کا ویژن ہے، یہ بانی پاکستان حضرت محمد علی جناح کا ویژن ہے۔ حضرت مولانا ظفر علی خان نے یثرب کے معاشرے کی تصویر کھینچی، کس طرح کھینچی؟ کہا ہاتھ میں تلوار ہو، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا۔ یثربی تہذیب کتنی دل نشیں اور سادہ ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت علامہ اقبال نے تصویر کھینچی تو کیسے کھینچی؟ حضرت علامہ نے تصویر کھینچی تو یوں کھینچی، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ حضرات گرامی قدر ذرا غور کیجئے، بلوچیوں کی سجی ہے، پنجابیوں کی کڑائی ہے، بلوچیوں کی مخصوص ٹوپی ہے اور پنجابیوں کی پگڑی ہے۔ پنجابیوں کا کھانا اور، بلوچیوں کا کھانا اور، سندھیوں کا انداز اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کا انداز اور۔ پاکستان کی مضبوطی کے لیے اللہ کی قسم ہمیں کسی روشن خیال، جھوٹے روشن خیال فلسفے کی ضرورت نہیں۔ ہم سندھی کو بلوچی سے اور پنجابی کو پختون سے ملانے کا فارمولہ جانتے ہیں۔ پاکستان کا استحکام لا الہ الا اللہ کے اندر ہے۔ بلوچی کو بھی پتا ہے میرا کلمہ بھی وہی ہے جو پنجابی کا کلمہ ہے، سندھی کو پتا ہے میرا کلمہ بھی وہی ہے جو خیبر پختونخوا کے علاقے کے لوگوں کا کلمہ ہے۔ اللہ کی قسم جب ہم قومیت پرست بن جاتے ہیں، جب ہم برادری پرست بن جاتے ہیں، تو پھر سکوت ڈھاکہ جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں جہاں پہ بنگالی اور غیر بنگالی کا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنی قوم کو انشاءاللہ تعصبات سے باہر نکال کر ایک زندہ قوم بنانا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، پنجابی ہو تب بھی، پختون ہو تب بھی، پٹھان ہو تب بھی، بلوچی ہو تب بھی، لا الہ الا اللہ تمہارا بھی کلمہ ہے، میرا بھی کلمہ ہے، قرآن تیری بھی کتاب ہے، میری بھی کتاب ہے، رسول اللہ تیرے بھی رہنما ہیں، میرے بھی رہنما ہیں۔ اگر ہم اس نعرے کی بنیاد پہ جمع ہو جائیں، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث، میرا امیر میرا امیر، میرا امیر میرا امیر، خلافت راشدہ۔ علامہ اعتصام لاہی تحریر، علامہ اعتصام لاہی تحریر، قائد ملت الحنفیہ
حضرات گرامی قدر آپ پھر مدینہ طیبہ کی راہ چاہتے ہیں نا انشاءاللہ ہو؟ حضرات پھر آپ کو پتہ کیا کام کرنا پڑے گا انشاءاللہ؟ ایک نسخہ ہے جو رب نے بتلایا ہے، بس زبان ابراہیم سمجھایا ہے۔ محبت کرنی پڑے گی، عقیدے کی بنیاد پہ کرنی پڑے گی، نفرت کرنی پڑے گی، عقیدے کی بنیاد پہ کرنی پڑے گی۔ حضرات گرامی قدر اگر آپ نے ایمان کو اپنے سینے سے لگا لیا، فیصل آباد کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگوں، سمندری کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگوں، گرد و نواح کے علاقے کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگوں، قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ صدیق نے کیا کیا؟ فاروق نے کیا کیا؟ عثمان و علی نے کیا کیا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، انہوں نے علاقے کے رنگ کو توڑ دیا، برادری کے رنگ کو چھوڑ دیا، انہوں نے جمی امت کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیا۔ حضرات گرامی قدر جب ہم اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں گے، جب توحید کا پرچم اٹھا کر میدان عمل میں نکل آئیں گے، جب سنت مصطفیٰ کا پریرا لہرانے کے لیے میدان عمل میں نکل آئیں گے، جب خان صاحب اور میاں صاحب کی بجائے کتاب و سنت وفادار بن کر میدان عمل میں نکل آئیں گے، اللہ کی قسم ہے پورے پاکستان کی سیاسی جماعتیں جمع ہو کر بھی اہل توحید و سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ملت اسلامیہ علامہ ابتسام الہی صحیح، ہمارا عزم ہماری آواز، قرآن و سنت، ہمارا عزم ہماری آواز۔ حضرات تمہیں اصلی مدینہ کی ایک جھلکی دکھلاؤں، اصلی مدینہ کی ایک جھلکی تمہیں بتلاؤں۔ سیدنا صدیق حضرت رسول اللہ کی رحلت کے بعد مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ آیا، حضرت صدیق اکبر نے تلوار کو اٹھا لیا، مرتدین کا مسئلہ آیا، سیدنا صدیق نے ان کے خلاف مسلح جدوجہد کا اعلان فرما دیا۔ جس وقت جو ہے مدینہ طیبہ کے پر حملے کا مسئلہ آیا، دفاع مدینہ کے لیے پوری طرح کمر بستہ ہو گئے۔ جب اسامہ ابن زید کے لشکر کی روانگی کا وقت آیا، صدیق جو اس مسئلے کے اندر ہمہ گوش ہو گئے۔ صدیق نے اس بات کو اپنے کردار سے ثابت فرما دیا، فاروق نے اس بات کو اپنے کردار سے ثابت فرما دیا۔ دنیا کی ہر چیز کو ٹکرایا جا سکتا ہے، لیکن رب کے قرآن کو، کالی کملی والے کے فرمان کو ٹکرایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک دن آئے گا، اسلام آباد کے اوپر بھی خلافت راشدہ کا پھریرا لہرائے گا انشاءاللہ۔ تب ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ بینکوں کے اندر سودی کاؤنٹروں کو بند کر دیا جائے گا، انشاءاللہ کعبہ گری کے اڈوں کو بند کر دیا جائے گا، انشاءاللہ شراب کی بھٹیوں کو ختم کر دیا جائے گا، انشاءاللہ دین کو قائم کر دیا جائے گا، حدود اللہ کا نفاذ کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ یہ مطالبات ملک کے طول و عرض کے اندر پھیلانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور حضرات گرامی قدر مرتدین کو انشاءاللہ نکرے لگا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ حضرات کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات صدیق و فاروق نے رب کی توحید کا درس دیا، اتباع رسول کا درس دیا، انصاف کا درس دیا، سادگی کا درس دیا، اخوت کا درس دیا، رواداری کا درس دیا، سلطنت اسلامیہ کے دفاع کا درس دیا، اللہ کے دین کی اقامت کا درس دیا، نظام صلاۃ کا درس دیا، نظام زکوٰۃ کا درس دیا۔ انشاءاللہ ہم خان صاحب کو یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں، اور میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنے والا ہوں۔ خان صاحب اگر آپ ابو بکر عمر کے نقش قدم پہ چلیں گے، اگر آپ منکرات کا خاتمہ کریں گے، اگر آپ اللہ کے دین کو قائم کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، آپ کا مقابلہ اسی طرح کریں گے جس طرح آج سے پہلے میاں صاحب اور بھٹو کا مقابلہ کرتے رہے۔ تکبیر، تکبیر، علامہ تیرے چار نثار، علامہ صاحب تیرے چار نثار، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ حضرات گرامی قدر رات کافی بیت چکی ہے اور وقت کم ہے، اور میں آپ کو زیادہ اطلاع کے اندر، زیادہ آزمائش کے اندر نہیں ڈالنا چاہتا، فقط آپ سے اس بات کا وعدہ لینا چاہتا ہوں اور آپ سے اس بات کے اندر ہم آہنگی کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ خلافت راشدہ کے نظام کو پاکستان میں آئینی قانونی طریقے سے نافذ کروانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کہ آپ اس ملک کے اندر فواحش اور منکرات کے خاتمے کے لیے حضرت ابو بکر عمر کے ماڈل کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کہ آپ فلاح انسانیت کے لیے خلافت راشدہ کے ماڈل کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Allah